خدا یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں اکثر کی سلامتی ہو۔ دوسرا کلمہ جو کہ خدا یسوع مسیح نے صلیب پر بیان کیا، اس کو اگر ہم پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ کلوری کے مقام پر خدا یسوع مسیح صلیب پر ہیں، ان کے دائیں اور بائیں یہاں پر دو بدکاروں کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ وہ بھی مجرم تھے جن کو سزا سنائی گئی اور صلیب پر مصلوب کیا جانے لگا۔ اور اگر ہم اس منظر کو یاد کریں تو وہاں پر ہمیں اندھیرا چھاتا ہوا نظر آتا ہے اور لوگ وہاں پر شور مچا رہے ہیں، سپاہی جو ہیں وہ ٹھٹھے اڑا رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، خون میں وہ شرابور ہے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہی وہ لمحہ ہے جہاں پر نجات کا کام شروع ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر دو مجرم ہیں اور وہاں پر ہمیں دو راستے نظر آتے ہیں کہ دونوں مجرموں نے الگ راستہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ حالات ایک جیسے تھے، دونوں گناہگار تھے، لیکن راستے دونوں کے مختلف تھے، انجام مختلف تھا۔ پہلا مجرم جو ہے وہ انکار کرنے والا مجرم ہے، جس کا ذکر ہمیں لوکا 23:39 آیت میں ملتا ہے۔ یہ مجرم جو ہے تکلیف میں تھا، لیکن اس کا دل جو تھا وہ سخت تھا۔ اس نے یسوع کو صرف ایک ذریعہ بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ یسوع کو اس نے آزمایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچائے اور ہمیں بھی بچائے۔ اور یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر دکھ جو ہے وہ انسان کو تبدیل نہیں کرتا، یسوع کے پاس نہیں لے کے آتا، بلکہ کبھی کبھار دل اور بھی سخت ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس مجرم کا ہو گیا۔ دوسرا مجرم جو ہے وہ توبہ کرنے والا مجرم ہے، اور جس کا ذکر ہمیں لوکا 23:40 آیت میں ملتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دل کی تبدیلی کو، کہ یہ مجرم جو تھا سچائی جان گیا تھا کہ وہ گناہگار ہے اور اب اس نے مر جانا ہے، قتل ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے دل کی تبدیلی کو اس آیت میں ظاہر کرتا ہے۔ اور 41 آیت جو ہے وہ ہمیں مکمل طور پر توبہ کے 3 اہم حصے جو ہے وہ دکھاتی ہے، جس میں گناہ کا اعتراف ہے، جس میں وہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں اور یہ جو دوسرا مجرم ہے ہم دونوں گناہ گار ہیں، اور دوسری بات وہ انصاف کی بات کرتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، اس لیے ہم جو ہے صلیب پر ہیں اور ہم اس سزا کو جھیل رہے ہیں۔ اور تیسری بات جو وہ وہاں پر ظاہر کرتا ہے وہ یہ کہ یسوع مسیح پاک ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کسی بے جا جو گناہ ہے اس کی وہ سزا نہیں کاٹ رہا ہے۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ دل کی مکمل تبدیلی ہے۔ اس آیت میں ہمیں دل کی مکمل تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ اور اگلی ہی آیت جو کہ 42ویں آیت ہے، وہاں پر اس کا حیران کن ایمان ہمیں نظر آتا ہے، جہاں پہ 42ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا، آئے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ ایک مرنے والے انسان کو بادشاہ کے طور پر قبول کر رہا ہے، یہ مان رہا ہے کہ ہمارے درمیان میں جو انسان ہے وہ بادشاہ ہے۔ اور دوسری بات وہ یقین رکھتا ہے کہ موت کے بعد یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہی کرے گا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، وہ صلیب پر ہے اور وہ اس سچائی کو جان گیا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہ ہے، وہ مرنے کے بعد بادشاہی کرے گا۔ اور اسی لیے وہ ایک سادہ سی درخواست کرتا ہے یسوع مسیح کے، وہ درخواست کیا ہے کہ مجھے یاد کرنا۔ یہ عاجزی اور ایمان کی انتہا اس آیت میں اس جملے میں نظر آتی ہے کہ مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع مسیح نجات کے اعلان کو وہ اگلی آیت میں بیان کرتے ہیں،
جو کہ لوکا 23 باب اس کی 43ویں آیت میں ہے کہ اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو اس آیت کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ یسوع مسیح جب یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو وہ ایک یقینی اور پکا وعدہ جو ہے اس کو دیتے ہیں۔ یہ کوئی اندازہ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے کہ جو ٹوٹ جائے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے آج ہی، یعنی کہ فوری نجات۔ خدا نے یسوع مسیح کو یہ اختیار دیا اور یسوع مسیح نے اس وعدے کو پورا کیا، یعنی کہ فوری نجات اس شخص کو صلیب پر ہی دینے کا اعلان کیا، جیسا کہ پولس رسول اپنے کرنتھیوں کے نام دوسرے خط میں 6 باب دوسری آیت کے دوسرا حصہ میں کہتے ہیں کہ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی اس مجرم کو جو ہے مستقبل کی نہیں بلکہ آج ہی یعنی کہ موجودہ وقت کی نجات جو ہے وہ پیش کی اور دے دی اس کو۔ اور نجات اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات ہمیں فوراً ملتی ہے، اس کے لیے مستقبل کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے، اس لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ایمان کے ساتھ انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور تیسرا حصہ ہے میرے ساتھ، یعنی کہ یسوع سے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ، یعنی کہ اگر ہم فردوس کو دیکھتے ہیں وہاں پر یہ خوشی نہیں ہے کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی یا وہاں پر کوئی دکھ نہیں ہوگا یا ہم سونے کی سڑکوں پر چلیں گے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو خداوند یسوع مسیح کی رفاقت ہوگی، ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وہاں پر ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور فلپیوں پہلا باب اس کی 23 آیت میں بھی پولس رسول کہتا ہے میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے ساتھ جا رہوں کیونکہ یہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو یسوع نے یہاں پر صرف جگہ کا وعدہ نہیں کیا بلکہ اپنی رفاقت کا بھی وعدہ کیا ہے، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ فردوس کی اصل خوشی یہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے یسوع مسیح کا ساتھ ہے۔ اور آخری حصہ جو ہے وہ جو کہ نجات کا مرکز بھی ہے، یعنی کہ فردوس، بحالی۔ اور اس کا جو حوالہ ہے وہ مکاشفہ 2 باب 7 آیت میں ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ میرے عزیزو، فردوس وہ حالت ہے جہاں پر گناہ نہیں ہوگا، درد نہیں ہوگا، خدا کے ساتھ مکمل ہماری رفاقت ہوگی، اور اصل میں یہ اس رشتے کی بحالی ہے جو انسان کی باغ عدن میں خدا کے ساتھ رکاوٹ ہو گئی تھی، ٹوٹ گیا تھا رشتہ۔ یہ اس رشتے کی مکمل جو ہے تصویر نظر آتی ہے۔ اور آج نجات جو ہے ہمیں فوراً ملتی ہے، یسوع مسیح کا جو ساتھ ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور فردوس یعنی کہ ابدی زندگی ہمیں اس آیت میں سے نظر آتی ہے، کیونکہ دیر جو ہے وہ کبھی نہیں ہوتی۔ ہم کسی بھی عمر میں خدا کے پاس لوٹ سکتے ہیں، اس کی نجات کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ پولس رسول نے رومیوں 5 باب اس کی 20 آیت میں کہا ہے مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ یعنی کہ اگر کوئی گنہگار چاہے زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، مرنے کے قریب ہی ہو، جیسے کہ یہ مجرم تھا، لیکن اس نے جب خدا کو قبول کیا تو خدا نے اسے نجات بخش دی، ہمیشہ کی زندگی بخش دی، اس کے لیے وہ دروازہ کھول دیا۔ اور دوسری بات ہے کہ نجات کمائی نہیں جا سکتی، یہ تحفہ ہے، یہ محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہمارے اچھے کاموں کا نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ افسیوں 2 باب 8 اور 9 آیت میں لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ آج فیصلہ جو ہے دل کا ہے۔ 2 مجرم تھے،
انکار کیا اور ایک ایمان لایا۔ حالات فرق نہیں تھے، حالات ایک جیسے تھے، لیکن فرق جو تھا وہ دل کا تھا۔ اور اگر آج کوئی بھی دل سے کہے آئے یسوع مجھے یاد کرنا، تو وہ دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے، اور وہ وعدہ آج بھی اس گناہگار کے لیے ہے جو مسیح کو قبول کرتا ہے۔ اور یسوع اس کے لیے بھی یہی کہتا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ وقت آج اور ابھی کا ہے اور دروازہ کھلا ہوا ہے، بس فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ کاش کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت۔ آمین۔